کیا آپ کے پاس بھی کوئی ایسا دوست ہے جس سے فون پر یا آمنے سامنے بات شروع ہوتی ہے اور آدھے گھنٹے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے صرف ہوں اور اچھا کے سوا کچھ بولا ہی نہیں؟ اس کی زندگی، اس کے مسائل، اس کی کامیابیاں، ہر بات چیت کا مرکز صرف وہی ہوتا ہے، اور جب آپ اپنی کوئی بات شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ چند سیکنڈ میں دوبارہ گفتگو کا رخ اپنی طرف موڑ لیتا ہے۔ سب سے تھکا دینے والی بات یہ نہیں کہ وہ اپنی باتیں کرتا ہے، سب سے تھکا دینے والی بات یہ ہے کہ آپ ہر بار خاموشی سے سننے والے اور وہ ہمیشہ بولنے والا بن جاتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسے دوست کے ساتھ کیسے نمٹا جائے بغیر رشتہ توڑے اور بغیر اپنی توانائی ضائع کیے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لینا۔ دوستو، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایسا انسان ہمیشہ بری نیت سے ایسا نہیں کرتا۔ اکثر یہ عادت اس لیے بنتی ہے کیونکہ اسے کبھی سکھایا ہی نہیں گیا کہ گفتگو ایک لین دین ہے، مقابلہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے اندر ایک گہری غیر محفوظیت، ایک انسیکیورٹی ہوتی ہے، اور وہ لاشعوری طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ بولنا بند کر دیں گے تو لوگ ان میں دلچسپی لینا چھوڑ دیں گے۔ یہ سمجھنا آپ کو غصے کی بجائے صبر کا زاویہ دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں، سمجھنا معاف کرنے کے لیے ہے، برداشت کرتے رہنے کے لیے نہیں ہے۔ آپ کی توانائی اور آپ کا وقت اتنا ہی قیمتی ہے جتنا اس کا ہے۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ گفتگو میں خود اپنی جگہ بنائیں، خاموشی سے انتظار کرنا چھوڑ دیں، اپنی بات کے لیے خود جگہ ڈھونڈیں۔ زیادہ تر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ بار بار کوشش کرتے ہیں کہ سامنے والا خود رک کر پوچھے اور تمہاری زندگی میں کیا چل رہا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اس کی بجائے جب وہ ایک جملہ ختم کرے فوراً اپنی بات شروع کریں۔ یہ سن کر مجھے یاد آیا، جب آپ اس طرح بات شروع کرتے ہیں تو یہ کوئی بدتمیزی نہیں ہے، یہ ایک متوازن گفتگو کا حق ہے۔ اگر آپ خود جگہ نہیں بنائیں گے تو کوئی بھی آپ کے لیے جگہ نہیں چھوڑے گا۔ دوسرا اصول، چھوٹے سوالوں سے آئینہ دکھائیں۔ اگلی بار جب وہ مسلسل اپنی ہی باتیں کرتا رہے تو درمیان میں نرمی سے کہیں، ویسے تم نے کبھی پوچھا نہیں کہ میری زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ یہ ایک سادہ جملہ ہے، لیکن یہ اس کے لاشعور میں ایک آئینہ رکھ دیتا ہے۔ اکثر لوگ اپنی اس عادت سے خود بھی بے خبر ہوتے ہیں۔ ایک نرم مگر واضح اشارہ غصے سے کہیں زیادہ اثر رکھتا ہے۔ اگر وہ حقیقی دوست ہے تو وہ اس بات پر غور کرے گا، اگر وہ نظر انداز کر دے تو یہ بھی آپ کے لیے ایک اہم جواب ہے۔ تیسرا اصول، ہر گفتگو کے لیے اپنی توانائی کی ایک حد مقرر کریں۔ آپ کو ہر فون کال پر گھنٹوں صرف اس کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں مجھے 15 منٹ میں نکلنا ہے، لیکن بتاؤ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بات چیت کو ایک فطری حد دیتی ہے، بغیر رشتہ خراب کیے۔ جب آپ لامحدود وقت دستیاب رکھتے ہیں تو سامنے والا بھی لامحدود ہی بولتا ہے۔ اپنی توانائی کی حفاظت کرنا خود غرضی نہیں ہے، یہ ایک صحت مند رشتے کی بنیاد ہے۔ چوتھا اور آخری اصول، اگر بار بار اشارے دینے کے باوجود کوئی تبدیلی نہ آئے تو فیصلہ کریں کہ یہ رشتہ آپ کی زندگی میں کتنی جگہ کا حقدار ہے۔ دوستو، ہر دوستی کو ختم کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر دوستی کو اتنی ہی اہمیت دینا بھی ضروری ہے جتنی وہ آپ کو دیتا ہے۔ کچھ رشتے روزانہ کی بات چیت کے لائق نہیں ہوتے، وہ کبھی کبھار ملاقات کے لائق ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو رشتہ صرف آپ کے سننے پر قائم ہو وہ دوستی نہیں، ایک یک طرفہ محفل ہے۔ اپنی جگہ خود طے کریں، انتظار نہ کریں کہ کوئی خود بخود آپ کو جگہ دے۔ تو آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر خاموشی عزت نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ صرف تھکن بھی ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے گفتگو میں اپنی جگہ خود بنانا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ نرم اشاروں سے آئینہ دکھانا رشتے کو بہتر موقع دیتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ اپنی توانائی کی حد مقرر کرنا آپ کو تھکنے سے بچاتا ہے۔ تو دوستو، اسلام ہمیں لوگوں کے ساتھ نرمی اور صبر کی تعلیم دیتا ہے، لیکن یہ بھی سکھاتا ہے کہ اپنے حقوق کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اچھے دوست وہ ہوتے ہیں جو باتیں کرتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسا کوئی دوست ہے تو کمنٹ میں لکھیں مائی وائس میٹرز۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔